اس وقت میں ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کروں گی۔ پرائم منسٹر اور پاکستان نے 14 اگست پر یہ کہا تھا کہ استحکام پاکستان کی ضرورت ہے اور اس کے لیے کوئی ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ کیا کوئی ڈائلاگ ہو رہے ہیں؟ نہیں، فی الحال تو نہیں ہو رہے، لیکن ظاہر ہے سب اس پہ متفق ہیں کہ جتنی دیر تو کوئی ڈائلاگ نہیں ہوگا، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کل فرمایا ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کے ڈائلاگ ہونے چاہیے ڈیفینیٹلی، تاکہ ملک کو آگے بڑھایا جائے، اور کم از کم جو منیمم آپس میں اتفاق رائے ہے، سیاسی اختلاف ضرور رکھیں، لیکن جو ملکی پالیسیاں ہیں، ملک کو آگے چلانے کا راستہ ہے، اس پہ ضرور گفتگو ہونی چاہیے، ہوتی رہنی چاہیے۔ آپ کو ڈائلاگ میں کوئی رکاوٹ نظر آتی ہے؟ اس سے پہلے بھی حکومت نے کمیٹی بنائی اور مذاکرات شروع ہوئے، لیکن ان میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، تو آخر مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے؟ اس میں رکاوٹ ہے کوئی؟ جی، میرا خیال ہے کہ مذاکرات میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تو یہ ہے انٹینشن، نیت، اور نیت کے لیے کے اظہار کے لیے ضروری ہوتا ہے CBM، یعنی اعتماد کے ایسے طریقے جس سے کہ ڈائلاگ کو یقینی بنایا جائے۔ جب بھی دنیا بھر میں جو ڈائلاگ ہوتا ہے اس میں پہلے لڑائی یا سیز فائر کی جاتی ہے، تو یہاں پہ سیز فائر ہی نہیں ہو رہا، کوئی نہ کوئی اس سیز فائر کو توڑ دیتا ہے یا روکتا نہیں ہے، اس وجہ سے مذاکرات بھی نہیں ہو رہے۔ تو جب تک دونوں پارٹیاں خلوص دل سے سیز فائر نہیں کرتیں، ایک دوسرے کے خلاف الزامات نہیں روکتیں، اس وقت تک مذاکرات کوئی کامیاب ہونے ہی نہیں دے گا، اس وقت تک یہ ہوتا رہے گا۔ رائٹ، آپ نے بھی بات کی ہے کہ سیز فائر کی، یعنی کہ کوئی ایجنڈا طے ہوگا، پہلے یہ یہاں پہ ہمیں سیز فائر کرنا ہے، پھر اس کے بعد نیکسٹ پوزیشن پر آنا ہے، پھر نیکسٹ ڈیسیجن پر آنا ہے، پھر ایک کمفرٹ زون آئے گا، استحکام آئے گا۔ تو آپ کو سیز فائر یا اس کا ایجنڈا، آپ نے سیز فائر کا ورڈ یوز کیا ہے تو میں بھی پھر سیز فائر، تو وہ کیا سیز فائر ہونا چاہیے؟ نہیں، سیز فائر تو یہ ہونا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف الزامات بند کر دیں، کچھ نہ کچھ حکومت اظہار کرے لوگوں پہ ریلیکسیشن کا، مقدمات کا، اور دوسری طرف PTI جو ہے وہ الزامات اور جو مخالف پروپیگنڈا ہے وہ روکے۔ پہلے تو CBM یہ ہو سکتا ہے، پھر آگے چل کے یہ ہو سکتا ہے کہ آپس میں جن چیزوں پر اتفاق کریں ان کی طرف بڑھنا چاہیے، کہ بھائی دھرنے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، جلوس ہو تو کس اس کے اندر کتنا جلوس ہو، کس جگہ پہ ہو، پھر احتجاج کے طریقے کیا ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی یہ کہ آپس میں کس طرح سے مل کے چلا جا سکتا ہے، اور آگے راستہ کیا ہے الیکشن تک کا۔ تو یہ وہ سب چیزیں ہیں جو مذاکرات میں زیر بحث آ سکتی ہیں۔ اب اس ڈائلاگ کا یا مذاکرات کا اسٹیک ہولڈر کس کو ہونا چاہیے؟ کہ اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ کون ہے؟ وہ تو سیاسی جماعتیں ہی ہیں نا۔ دیکھیں، پہلے بھی جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوا تھا، اب بھی جب کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے تو یہی نکل سکتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن بیٹھیں آپس میں۔ ظاہر ہے کہ اپوزیشن اور جس کی اس وقت بات ہو رہی ہے وہ سب سمجھتے ہیں، آپ بھی، میں بھی، اور دیکھنے والے بھی، وہ بانی PTI کی ہوتی ہے، اور بانی PTI مذاکرات اس سیاسی جماعتوں سے کرنا نہیں چاہتے، وہ جن سے کرنا چاہتے ہیں ان کی تو کچھ اور ڈیمانڈز ہیں، وہ پوری نہیں کرنا چاہتے، وہ اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، تو پھر کیسے آگے معاملات بڑھیں گے؟ میرا خیال ہے پھر بھی یہی راستہ، پارلیمان ہے جس میں اپوزیشن بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے، یہی راستہ، اور پھر اب جو محمود اچکزئی صاحب ہیں وہ بھی پارلیمان میں ہیں، اور اسی طرح اسپیکر ہے، لیڈر آف دی ہاؤس ہے، ان کے درمیان مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ طریقے تو 100 ہیں اگر نیت ٹھیک ہو۔ اگر کوئی کرنا چاہے تو کس کی نیت میں خرابی، فتور کہاں نظر آتا ہے؟ دیکھو، دونوں کو جب تک یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ اس میں دونوں کا فائدہ ہے، اس وقت تک مذاکرات نہ ہو سکتے ہیں، نہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، بیسک تو بات ہے کہ ملکی استحکام ہونا چاہیے، اور پھر ان کو یہ لگتا ہے، گورنمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ ہم کیوں سپیس دیں اپوزیشن کو، اور اپوزیشن کو یہ لگتا ہے ہم نے مذاکرات کیے تو ہماری مقبولیت ختم ہو جائے گی۔ دونوں کی رائے میری نظر میں غلط ہے۔ میری نظر میں حکومت ڈائلاگ کرنے سے اور مضبوط ہوگی، اس کی ساکھ بہتر ہوگی، اور اپوزیشن کے مذاکرات کرنے سے ان کی مقبولیت اور بڑھے گی، کیونکہ یہ امید لگ جائے گی کہ یہ بھی سسٹم کا حصہ ہے۔ اس وقت تو وہ سسٹم سے نکل رہے ہیں،
اور اس لیے آہستہ آہستہ لوگوں کی ان سے امید ٹوٹ جائے گی. جیسے کہ آپ نے بھی کہا تھا لاسٹ ٹائم، میں نے پڑھا تھا کہ آپ نے بھی کہا تھا کہ حکومت کو خوف ہے، اور ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم کیوں پولیٹیکل سپیس دیں اپوزیشن کو، تو یعنی کہ پھر حکومت رکاوٹ ہے؟ نہیں، دونوں رکاوٹ ہے، میں نے کہا ہے دونوں رکاوٹ ہیں. ان کے لیے رکاوٹ یہ ہے کہ ہماری مقبولیت نہ کم ہو جائے، اور حکومت کے لیے رکاوٹ یہ ہے کہ ہم اپنی سپیس کیوں دیں. تو لیکن پاپولیرٹی ظاہر ہے، ڈائلاگ اگر ہوں گے تو اس میں تو ان کو تو کچھ نہ کچھ ملے گا نا، ریلیف ملے گا، یعنی کہ یہ نہیں نا سمجھتے سب لوگ، دور کی نہیں سمجھتے، فوری سمجھتے ہیں. ہر کوئی چیزوں کا جو فوری نتیجہ ہے وہ لینا چاہتا ہے. دور رس نتیجے جو ہوتے ہیں ان پہ کوئی نہیں جاتا. تو اسٹیبلشمنٹ کی کیا پوزیشن ہونی چاہیے اس وقت؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ تحفظات یا وہ ڈائلاگ بھی انہی سے کرنا چاہتے ہیں، اور بانی پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے نا. مقتدرہ نے تو کئی دفعہ اپنی وضاحت کی ہے کہ ہم ان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. سیاسی پارٹیاں آپس میں کریں، مذاکرات کریں نہ کریں، تو ان تک تو بات تب جائے گی نا. یہ پہلے مذاکرات کریں، کسی نتیجے پہ پہنچ جائے، پھر مقتدرہ تک بات جائے گی. لیکن ظاہر ہے کہ جو راتوں رات ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، اڈیالہ کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو وہ حکومت کے تو بس میں ہی نہیں ہے. حکومت تو جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں تو کہا جاتا ہے تو ہم فوری طور پر کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. حکومت کی تو اتنی اپنی جو ان کے اپنے نہیں، لیڈرز میں ہیں نہیں یہ سمجھتا. حکومت چاہے تو ڈیفینیٹلی کئی فیصلے وہ جب کرنا چاہتے ہیں تو کر لیتے ہیں. یہ فیصلہ وہ نہیں کر رہے کیونکہ ان کو بھی یہ خائف ہیں کہ کیوں سپیس دیں ہم. رائٹ. آپ نے بات کی ہے کہ ظاہر ہے کہ پہلے ایک اسٹیپ لینے چاہیے. تو حکومت اب چاہتی ہے کہ ملک ترقی کرے، سیاسی استحکام آئے، تو اس وقت ان کو بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے، خاص کر جو اس وقت کیسز کے اوپر سزائیں دی جا رہی ہیں، وہاں پہ ریلیف نہیں دینا چاہیے؟ نہیں، جب تک کوئی مذاکرات نہ ہو، معاہدہ نہ ہو، کوئی کیوں ریلیف دے کہ اس کے بدلے میں انہیں کیا ملے گا. دیکھو نا، یہ کوئڈ پرو کو ہوتا ہے. جب مذاکرات ہوتے ہیں تو کچھ لو کچھ دو کی بنیاد ہوتے ہیں. پی ٹی آئی انہیں یہ ایشورنس دے کہ بھائی ان کی حکومت کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا. مذاکرات جو ہیں اور جو مظاہرے ہیں وہ کس حد تک ہوں گے، پروٹیسٹ کا کیا طریقہ ہوگا، اور جواباً ظاہر ہے پھر حکومت بھی انہیں کچھ دے، تبھی مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں. اب کیا ہو سکتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کس لیول پر ان کو آفر کی جا سکتی ہے کہ وہ قاسم اور سلیمان کے پاس لنڈن چلے جائیں، بنی گالا چلے جائیں؟ حکومت کیا ان کو اسپیس یا آفر کر میرا سکتی خیال ہے ہے؟ ابھی تو کوئی نہ اس کی گنجائش نظر آتی ہے، نہ اس کا امکان ہے. ٹھیک ہے، ابھی تو فی الحال ٹینشنز اتنی ہائی ہیں. پہلے ٹینشن کو نیچے کرنا چاہیے. میں نے بار بار کہا ہے، پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے CBMs ہوتے ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میئر. کنکلوژن نہیں پہلے دن ہوتا کہ جی باہر چلے جائیں یا اندر چلے جائیں یا حکومت میں آ جائیں یا رہا ہو جائیں. پہلے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے میئرز. رائٹ. اور پھر آگے جا کے آپ اس میں کیا رنگ بھر سکتے ہیں.